جی تو فر انگریزی بول چال سیکھنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں آور پلانٹ، ایک ڈاکیومنٹری جس میں ہمیں بہت سارے ایکسپریشن، بہت ساری پروننسیشن اور بہت سارے انگریزی کے لاز سیکھنے کو ملیں گے. چلیں میرے ساتھ سٹارٹ کریں. This game of hide and seek. This game of hide and seek is played out over vast areas of forest as all the animals search for the life-giving stands of pine. دس گیم آف ہائیڈ اینڈ سیک، دس گیم یہ جو کھیل ہے چھپن چھپائی کا. This game of hide and seek یہ جو کھیل ہے چھپن چھپائی کا، یعنی کہ وائلڈ بور اس سے چھپتے پھر رہے ہیں، وہ اپنے پائن کون کو کھانے کے لیے آتے ہیں اور یہ ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ اس سے چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو یہ چھپن چھپائی کا کھیل، دس گیم آف ہائیڈ اینڈ سیک. This game of hide and seek is played. اچھا، ہائیڈ اینڈ سیک میں غور کریں کہ جو اینڈ ہے، عام طور پر اینڈ آپ پورا بولتے ہیں، لیکن آپ جب دو چیزوں کے درمیان میں کریکٹ کرتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک، اسلم اینڈ اکرم، فاطمہ اینڈ کشور، ایٹ اینڈ ڈرنک، تو اس کے درمیان میں جو اینڈ آتا ہے نا، یہ اس کا صرف این یوز ہوگا، یعنی اس کی آواز بولے جانے میں این یوز ہوگی، اینڈ نہیں ہوگی یا این نہیں ہوگی. این، ہائیڈ اینڈ سیک، اسلم این اکرم، فاطمہ این کشور، ایٹ این ڈرنک. این صرف این، لکھنے میں اینڈ ہی آتا ہے لیکن بولنے میں این آتا ہے، اور این یہ لمبا نہیں ہوتا، این ہوتا ہے، این نہیں ہوتا. Game of hide and seek is played out over vast areas of forest. is paid out over the vast areas of forest is paid out، ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک چل رہی ہے، یہ جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اور 2000 اسکوائر کلومیٹر کا سفر یہ طے کرتا ہے ٹائیگر اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے. اس کی یہ جو محنت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے، پے آف ہو جاتا ہے. پے آف کا مطلب ادائیگی ہو جاتی ہے. Seek is played out over vast areas of forest as all the animals search for the life-giving stands. As all the animals search for the life-giving stems، جو زندگی بخش یہاں پر جو تنے ہوتے ہیں، یہ جو درخت ہیں کیونکہ یہ سوکھ چکے ہیں، برف میں ڈھکے ہوئے ہیں، تو ان کی گروتھ مزید نہیں ہو رہی، تو ان کے تنوں کے چھلکے اور ان کے پائن کون اور وہ ساری چیزیں وہ سرچ کرتے ہیں باقی جانور اپنی زندگی کی بقا قائم رکھنے کے لیے. تو چونکہ وہ یہاں نکلتے ہیں تو اس کی جو محنت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ ویسے اس کو ملنے نہیں تھے وہ جانور کھانے کے لیے، تو جب وہ نکلتے ہیں پائن کونز کو چرنے کے لیے، لائف گیونگ سٹیمز کو ڈھونڈنے کے لیے، تو وہی ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو یہ شیر پھر ان کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ان کا شکار وہ کر پاتا ہے. اسی طرح یہ چھپن چھپائی کا کھیل چلتا ہے. اور ہر مہینے ہم 10 اسٹوڈنٹس کو لکی ڈرا کے ذریعے فری کورس دیتے ہیں. آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے اور انسٹاگرام میں لکی ڈرا لکھ کے میسج کر دیجئے. لنک نیچے ہے، جا کے فالو کرو اور آپ بھی اپنا موقع پاؤ فری کورس سیکھنے کا. Poaching has taken the Siberian tiger to the brink of extinction. پوچنگ، جو غیر قانونی شکار ہے، ہیز ٹیکن دا سائبیرین ٹائگر، وہ اس نے لا کھڑا کیا ہے سائبیرین ٹائگر کو ٹو دا برنک آف ایکسٹنکشن. یہ دو لفظ ہے، آپ کچھ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے. برنک کہتے ہیں کونے کو، کنارے کو، ان کو لا کھڑا کیا. اس غیر قانونی شکار نے شیر کو لا کھڑا کیا ہے ٹو دا برنک آف ایکسٹنکشن، کنارے پر. برنک کا مطلب کنارے پر، ایکسٹنکشن ناپیدیت کے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کچھ مرتے رہتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہے نسل، لیکن ان کی تعداد آلریڈی کم ہے. اور اوپر سے غیر قانونی شکار جو ہے اس نے کیا کہہ دیا، اس کو یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ شاید یہ زمین سے ہی، اگر آخری جانور بھی زمین سے، آخری دو جو جاندار ہیں میل فیمیل، اگر وہ بھی شکار کر لی جائیں گے تو پھر ان کی نسل ختم ہو جائے گی. برنک آف ایکسٹنکشن تک آ گئے. ایکسٹنکشن مطلب ناپیدیت، ناموجودیت تک اس کو لا کھڑا کیا ہے غیر قانونی شکار نے. The Siberian tiger to the brink of extinction. But since the 1980s, their numbers have slowly increased. But since the 1980s, their numbers, plural ہے, their numbers have slowly increased. لیکن 1980 سے لے کر اب تک آگے ان کی جو تعداد ہے ذرا بڑھ گئی ہے، یعنی پیدائشیں ہو گئی ہیں کچھ، اور ان کو غیر قانونی مارا نہیں گیا. لیکن ایسا 1980 تک یہ ہوتا رہا ہے
کہ غیر قانونی ان کا شکار سے ان کی نسل آہستہ آہستہ کم یہ کیا ہے These rare glimpses. These rare glimpses. دیز ریئر گلمپسز یہ جو ان کی ریئر کا مطلب ہوتا ہے نایاب قسم کی ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی ریئر کا مطلب ہے کبھی کبھار والی نظر آنے والی دیز ریئر گلمپسز گلمپس کہتے ہیں نظارہ کو ایک چھوٹی سی ایک نظر پڑ جائے گلمپس ایسے نظر پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں گلمپس دیز ریئر گلمپسز یہ ان کا جو کبھی کبھار نظارہ ہے کبھی کبھار ریئر کا مطلب کبھی کبھار والا That their future still depends. ریویل ظاہر کرتی ہے یہ بتاتی ہے دیٹ دیئر فیوچر اسٹل ڈپینڈس کہ ان کا جو فیوچر ہے ان کا جو مستقبل ہے اس شیروں کا اسٹل ڈپینڈ وہ ابھی بھی منحصر ہے On having vast areas of forest. آن ہیونگ واسٹ ایریاز آف فارسٹ یہ برٹش ہے تو واسٹ بول رہا ہے امریکن ہوتا تو ویسٹ بولتا یہ آپ نے فرق رکھ لینا برٹش اور امریکن کا Having vast areas of forest. These rare glimpses reveal that their future still depends on the vast areas of forest. اس وسیع جو جنگل کا جو ایریا ہے اس پر یہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے In which to hunt. in which to hunt جہاں پر انہیں شکار کرنا ہوتا ہے یہ ان کا کبھی کبھار نظر آ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی زندگی شیروں کی ابھی تک منحصر ہے کھلے پہاڑوں کی طرف کھلے جو فارسٹ کی طرف جہاں انہیں شکار کرنا دا بوریل فارسٹ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا پچھلے حصے میں ذکر ہو چکا ہے دا بوریل فارسٹ یہ ایک جنگل ہے جس کا نام ہے بوریل جنگل اس کا کیا ہے Forest extends from Russia. ایکسٹینڈز فرام رشیا یہاں پر آپ نے رشیا سنا آپ اس کو رشیا سنتے روس کو آپ رشیا بولتے ہیں لکھا وہ بھی رشیا ہوتا ہے لیکن بولتے اسے رشیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ دو اور نام ہے جو ہم لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے ہم بولتے بھی اسپیلنگ کے ساتھ ہیں تو اسپیلنگ والے پرننسیشن نہیں ہوتی ادائیگیاں کچھ اور ہوتی ہیں رشیا نہیں ہوتا رشیا ہوتا ہے The boreal forest extends from Russia. دا بوریل فارسٹ ایکسٹینڈز فرام رشیا جو بوریل جو جنگل ہے ایکسٹینڈز پھیلا ہوا ہے اس کا پھیلاؤ ہے فرام رشیا روس سے لے کر Across Europe اکراس یورپ پورا یورپ اس نے کور کیا ہوا ہے to North America. ٹو نارتھ امریکہ اور اس کا پھیلاؤ کیا ہے اٹ ایکسٹینڈز فرام رشیا ان دا ایسٹ اور اکراس یورپ پورا یورپ ٹو نارتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ تک یہ پھیلا ہوا ہے یعنی 3 بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے یہ جو رشیا جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے رشیا اور یورپ پورا یورپ اور نارتھ امریکہ 3 بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے 750 billion trees. اٹ کنٹینز یہ مشتمل ہے اس میں شامل ہیں اس جنگل میں شامل ہیں کتنے 750 بلین ٹریز آپ کو یہ بتا دوں ریفرنس کے لیے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو انسانی آبادی ہے وہ 8 ارب سے تھوڑی زیادہ ہے 8 ارب تو یہاں اسی ایک جنگل میں 750 بلین ٹریز ہے یعنی پر پرسن کئی مرتبہ اس کو 720 750 کو 8 ارب 8 پر تقسیم کرو گے تو آپ کی یہ تعداد آ جائے گی کہ پر ایک شخص کے لیے کتنے درخت ہیں صرف اسی جنگل میں پوری دنیا میں بھی ہوں گے یعنی آپ پر پرسن جو آپ سانس لے رہے ہیں وہ آپ کو اسی بوریل فارسٹ سے آ رہا ہے یعنی 40% یہ کاربن کو سٹور کرتا ہے تو 40% جو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی یہ مہیا کرتا ہے تو آپ جو سانس لے رہے ہیں جہاں بھی دنیا میں اس میں بوریل فارسٹ کے درختوں کا بہت بڑا کردار ہے 750 billion trees. And it stores over 40% of the world's carbon. اور یہاں پر ذکر ہوگا and it stores over 40% of world's carbon. کاربن کا مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس لے کے باہر نکالتے ہیں وہ زہریلی ہوتی ہے انسانوں کے لیے لیکن جو ہمارے لیے زہریلی ہوتی ہے وہ ان کے لیے سانس لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جس کو یہ بوریل فارسٹ 40% تک جذب کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں یقیناً 40% کا آکسیجن یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ جو سانس لیتے ہیں یہ جو بوریل فارسٹ ہے رشیا اکراس یورپ اور نارتھ امریکہ تک جو پھیلا ہوا ہے جس میں 750 ارب مور دین اس سے بھی زیادہ درخت موجود ہیں اور 40% دنیا کی کاربن کو وہ ابزارب کرتا ہے اور یقیناً اس سے 40% پوری دنیا کی جو یوز ہے آکسیجن کا وہ یہاں سے مہیا کرتا ہے تو فبی آرائی ربکما تکذبان اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے کیسے آپ کے لیے پھیلایا اور مہربان کیا Billion trees.
and it stores over 40% of the world's carbon, making it a vital element in the fight against climate change. मेकिंग इट अ वाइटल एलिमेंट, इसे ज़रूरी तरीन एलिमेंट बना देती है, इस जंगल का होना ज़रूरी बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने का। ये ना करता तो फिर हम सांस के फूलने से मर जाते, इसलिए ये यहाँ पर होना इसका वाइटल है, ज़रूरी है। World's carbon, making it a vital element in the fight against climate change. इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और ये ज़रूरी इसलिए है कि जो क्लाइमेट चेंज है कि ज़मीन का दर्जा हरारत साल हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ता है कि हमें फील शायद नहीं होता, लेकिन अगर उसे लॉन्ग रन में देखा जाए तो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, क्योंकि दरख्तों की कमी हो रही है और हम इसमें फ्यूल जो है जलाते हैं, तो धुआं निकलने की वजह से वो धुआं क्योंकि जज़ब करता है, उसको धुआं छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस फाइट में कि ज़मीन को ठंडा रखा जाने में इस जो बॉरियल फॉरेस्ट का बहुत बड़ा किरदार है कि दुनिया की 40% कार्बन जज़ब करता है। और कार्बन की मिकदार अगर बढ़ जाएगी तो आपकी ये ज़मीन तवे की तरह गर्म हो जाएगी, तो ज़मीन को ठंडा रखने में, ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। An element in the fight against climate change. During the winter, the days are so short and the temperatures so low. ड्यूरिंग द विंटर, मौसम सरमा में, जब सर्दी का मौसम होता है उस दौरान द डेज आर सो शॉर्ट, द डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं, सो शॉर्ट बहुत छोटे होते हैं। यहाँ सो का मतलब है बहुत। अच्छा, लफ्ज़ों का आपने किताबी मतलब नहीं लेना, जो डिक्शनरी में लिखा हुआ मतलब वो नहीं लेना, जहाँ बोला जा रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट, उस सूरत हाल में जिस जगह ये बोला गया उस सूरत हाल में इसका मतलब एक बनता है, और वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। आपको डिक्शनरी कंसल्ट करने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को डिक्शनरी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। During the winter, the days are so short and the temperatures so low. During the winter, the days are so short and temperature so low. ये टेम्परेचर के साथ भी लो का मतलब है होता है कम होता है, सो लो इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, दिन इतने छोटे या बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेचर इतना कम या बहुत कम होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्री हम देखते रहेंगे। इस तरह की मैं ये वीडियो कोर्स भी बनाया हुआ है, और आपको मैं लाइव क्लास में भी मैं एक मूवी, कोई ड्रामा, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई सॉन्ग प्ले कर करके अंग्रेज़ी से आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। अंग्रेज़ी आप सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती, तो आप पढ़ने से तो अंग्रेज़ी बोलने से रहे, आप पढ़ने से शायद लिखना आ जाए लेकिन बोलना नहीं आएगी। सुन के आप अंग्रेज़ी अपनी डेवलप करते हैं, सुनने से लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप होती है। तो आप इसके लिए मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या मेरा वीडियो कोर्स ले सकते हैं, दोनों सूरतों में आप सीख सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर 030269242446 व्हाट्सएप पर रब्ता करें या इधर ही कमेंट कर दें, तो आपको ये वीडियो कोर्स सारा मिल जाएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।